سپارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ ارشاد فرماتا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنی ماں کی اطاعت کرو۔ اے پروردگار عالم، جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جب ہم ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ ایمان لاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھا برا جو بھی ہوگا وہ تقدیر سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اللہ کی عبادت کے بعد رسول اللہ کا نام ہوتا، فرشتوں کا ذکر ہوتا، لیکن نہ تو رسول اللہ کا ذکر کیا گیا، نہ تو نبیوں کا ذکر کیا گیا، نہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا، بلکہ ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب عارضی ہے۔ سبب حقیقی رب تعالیٰ ہے اور سبب عارضی ماں باپ ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، باپ کی پشت میں آیا، ماں کے شکم میں آیا، پھر دنیا میں آیا۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے اور نہ دوسری ماں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خدا بھی اکیلا۔ زندہ آباد، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بے شک خدا بھی اکیلا ہے۔ بولو خدا بھی اکیلا ہے، دوسرا باپ نہیں ہے، دوسری اونچا بولو ماں بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا مطلب؟ جو بات باپ کو بری لگے اس بات کا ذکر نہ کرو، جس عمل سے باپ کو غصہ آئے وہ عمل نہ کرو باپ کے سامنے۔ ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ، باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا درجہ بڑا اونچا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے نا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن جب ماں کا مقام بتایا، ماں کا مرتبہ بتایا، والدہ کا درجہ بتایا تو حضور نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو کھینچا اور لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ کس کے قدموں میں رکھا؟ زور سے بولو، ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جب باری آئی باپ کی تو حضور نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جب باپ خوش ہوتا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہوتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے عرش کے رحمان کو راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کر دیا اس نے عرش کے مالک کو ناراض کر دیا۔ اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا ایک مرتبہ زندگی میں اپنی لائف میں اپنے جیون میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے تلووں کو چوم لے، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں اس کی 10 سالہ نفلی عبادتوں پہ باپ کا قدم چومنا ایک مرتبہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یعنی جو 10 سال کی نفلی عبادتوں سے نہیں ملتا وہ ایک مرتبہ باپ کے قدموں کو چومنے سے مل جاتا ہے۔ اب میں آپ کو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، حضور کی محفل کے حوالے سے یہی پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، پیروں فقیروں کے چکر میں مت پڑو، ان کی دست بوسی کرو یا مت کرو، پیر کی قدم بوسی کرو یا مت کرو، اپنے باپ کی دست بوسی کر لو، اپنی ماں کی قدم بوسی کر لو، اس لیے کہ اللہ اکبر ماں باپ کو چھوڑ کے یہ پیر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر پیرانے پیر کی بھی بات کرو گے، شیخ بغداد کی بھی بات کرو گے، سرکار بغداد کی بھی بات کرو گے، اگر کوئی اپنے
اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے سرکار بغداد کا، شیخ بغداد کا، غوث الثقلین کا فیضان بھی حاصل کرنا چاہے گا تو اسے غوث پاک کا بھی فیضان نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، حضور کی محفل کے حوالے سے، آقا کی محفل کے حوالے سے تمہیں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو، اپنی ماں کے ہاتھ چوما کرو، ماں باپ کے ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو، پھر سفر کیا کرو، پھر سفر پہ نکلا کرو، کامیابی تمہیں ملے گی۔ کامیابی سے ہم کنار ہو کر کے واپس آؤ گے، دولت لے کر کے واپس آؤ گے، عزت لے کر کے واپس آؤ گے، ترقی لے کر کے واپس آؤ گے، کامیاب ہو کر کے واپس آؤ گے، پیسے لے کر کے واپس آؤ گے، دولت لے کر کے واپس آؤ گے۔ اس لیے کہ منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے قلندر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11 سال جنگل میں رہے، بستام کے جنگل میں رہے، دریاؤں کا پانی پیتے رہے، اللہ اکبر درختوں کے پتے چباتے رہے۔ 11 سال کے بعد اللہ اکبر اپنی بستی میں جب آئے تو رات کا وقت تھا، دروازے پہ آ کر کے دستک دی ہے، اندر سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز کیا کسی ان کے ہمسایہ کی تھی، یہ آواز کیا کسی ان کے یار کی تھی، یہ آواز کیا ان کے کسی رشتہ دار کی تھی، یہ آواز کیا ان کے کسی قرابت دار کی تھی، یہ آواز کیا کسی ان کے پڑوسی کی تھی۔ نہ یہ اندر سے آنے والی آواز نہ تو ان کے یار کی تھی، نہ کسی رشتہ دار کی تھی، نہ قرابت دار کی تھی، نہ کسی ہمسایہ کی تھی۔ اللہ اکبر آواز کیا تھی؟ اندر سے ان کے ضمیر نے آواز دی، او بایزید تو نے ماں کو دکھ سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچا۔ 11 سال سے ماں کی خدمت نہیں کی، تو نے ماں کے قدم نہیں دبائے، ماں کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا، ماں کو ایک کٹورا پانی بھی نہیں پلایا، اور 11 سال کے بعد رات میں آ کر کے دروازے پہ دستک دے گا تو ماں کی نیند ٹوٹ جائے گی، ماں کا آرام بے قراری میں بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے۔ آپ انتظار کرتے ہیں اپنی ماں کے بیدار ہونے کا۔ ماں بھی تو ماں تھی۔ آج کی مائیں سیریل دیکھتی ہیں، آج کی مائیں اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچوں کو گانے سناتی ہیں، سلمان خان شاہ رخ خان کی فلمیں دکھاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی مائیں آپ آستین کے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں گھومتی ہیں، آج کی مائیں بے پردگی کرتی ہیں، لیکن وہ کل کی مائیں تھی۔ خدا کی قسم انہیں حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ ناز نہیں ہوتا تھا، ہماری کل کی ماں بہنوں کو مدینے کی فاطمہ الزہرا پہ ناز ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ اکبر چلتی تھی تو فاطمہ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے اٹھتی تھی، تو فاطمہ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے، اور میں ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج زری بنا کر کے پورے ہوش و حواس میں مکمل اعتماد و وثوق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں کسی فلمی دنیا کی اللہ اکبر بدتمیز عورت کو اللہ اکبر فالو کرے گی، نہ یہاں کامیاب ہوگی نہ وہاں کامیاب ہوگی، اور اگر کوئی میرے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے کلچر کو اپنائے گی، یہاں بھی کامیاب ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت والدین، عظمت والدین، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، بہت بڑھیا حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بول دو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ دین کو اللہ اکبر دین پہ عمل کرنے میں ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، دولت پہ گھمنڈ مت کرنا۔ آپ کے پاس عزت ہے، اس عزت پہ بھی گھمنڈ مت کرنا۔ دولت کو جانے میں دیر نہیں لگتی، عزت کے جانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر۔ کبھی گھمنڈ مت کرنا،
کبھی اکڑ کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین پہ اکڑ کے کیا کرو گے؟ اگر زمین پہ اکڑ کے چلو گے نہ تو زمین کو اپنی چال سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی اونچائیوں کو پہنچ سکتے ہو. اللہ نے فرمایا زمین پہ چلو تو نرم آواز کے ساتھ چلو, اکڑ کے مت چلو. یہ زمین کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے آج اوپر چل رہا ہے, کل تجھے میرے اندر پیٹ میں آنا ہے. میرے پیٹ میں کیڑے مکوڑے ہیں, سانپ اور بچھو ہیں, ان کے لیے بھی انتظام کر کے آنا. اگر تو چاہتا تیری قبر میں کیڑے مکوڑے نہ ہو, اگر تو چاہتی ہے تیری قبر میں سانپ اور بچھو نہ ہو, تو سیدہ فاطمہ کی سنتوں پہ عمل کر کے آنا. سیدہ کے بابا محمد مصطفیٰ کو خوش کر کے آنا, سیدہ کے ابو کو خوش کر کے آنا. انہیں ناراض کر کے آئے گی تو تیری قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے, تیری قبر میں اللہ اکبر حشرات الارض آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت بایزید بستامی دروازے پہ کھڑے ہو گئے, ماں کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ماں بیدار ہوگی, تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہو گئی. آج تو مغرب کے بعد ہی پھپھی آ جاتی ہیں, پورا دن شاپنگ کریں گی, ادھر ادھر مارکیٹوں میں بھاگیں گی, تو تھکن تو ظاہر سی بات آئے گی. سو گئی, 9 بجے آنکھ کھل رہی ہے, فجر ختم, عشاء ختم, ظہر مارکیٹ میں ختم, عصر آنے میں ختم, مغرب کھانا بنانے میں ختم. بولو یہ حالات ہیں. نہ بیٹیاں نمازی ہیں, نہ بیٹے نمازی ہیں, نہ مائیں نمازی ہیں, نہ باپ نمازی ہے. پورے کے پورے گھر بے نمازیوں سے بھر بھر کے پڑے ہوئے ہیں, مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. پھر یہ قوم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد بولو کیسے آئے گی؟ پہلے تم نماز پڑھو, پھر دیکھو اللہ کی مدد اترے گی. تمہارے بچے نماز پڑھیں, اللہ کی مدد اترے گی. بیٹیاں نماز پڑھیں, اللہ کی مدد اترے گی. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے, حضرت بایزید بستامی کی والدہ تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. گھر کی نالی سے پانی بہ کر کے جب باہر آیا, ان کو علم ہو گیا, ماں بیدار ہو گئی. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, 11 سال کے بعد پلٹے ہیں. جیسے ہی دروازے پہ دستک دی, فوراً اندر سے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت بایزید بستامی کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے کہتی ہیں, او بایزید بستامی تو اتنا دبلا کیسے ہو گیا؟ او بایزید تجھے پتا ہے 11 سال کے بعد آیا ہے, مجھے صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آئی ہے, میں جاگتی رہتی تھی, تیرا انتظار کرتی رہتی تھی. 11 سال انگلیوں پہ گن گن کے میں نے کاٹے ہیں. تابش کہتے ہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید بستامی رو کر کے کہتے ماں مجھے معاف کر دے. حضرت بایزید بستامی کی والدہ کہتی ہے اے بیٹے کامیاب ہو کر کے آئے ہو, اے بیٹے ہم کامیابی سے متصف ہو کر کے آئے ہو. بایزید بستامی رو کر کے کہتے والدہ مجھے کامیابی نہیں ملی. ان کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا سجدے بعد میں کروں گی, پہلے میرے بیٹے کو کامیابی عطا کر دے. دامن نیچے بھی نہیں آیا. حضرت بایزید بستامی کو اللہ رب العزت نے جلوہ حضوری عطا کر دیا. سبحان اللہ, بہت ماشاءاللہ حضرت, بہت بڑھیا خطاب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نہیں سن. مرحبا 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 مرحبا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اصلہ کے اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اب کے نعرہ کمیٹی والے لگائیں. ہم بھی تو دیکھیں کتنے لوگ ہیں, ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
عزیزان ملت اسلامیہ، کامیابی ماں کی دعا سے ملی کہ نہیں ملی؟ لوگ پیر فقیروں کے چکر میں پڑے ہیں، پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر صاحب دعا کر دو۔ ایک جملہ میرا دل کی تختی پر نوٹ کر کے جاؤ، بھاری جملہ بول رہا ہوں، اللہ اکبر کبیدہ خاطر مت ہونا، اگر طبیعت پہ شاک گزرے تو اس کو مجھے نظر انداز کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، لالچ میں چومتے دعا کر دیں گے۔ یاد رکھو پیر صاحب دعا کرے، قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں دعا کروں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، عالم صاحب دعا کرے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب باپ دعا کرتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، جب ماں دعا کرتی ہے تو اٹھے ہوئے والدین کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، قبول پہلے کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے باپ سے دعا کراؤ، اپنی ماں سے دعا کراؤ، اس لیے کہ پیر صاحب کے چکر میں پڑ رہے ہو، اگر پیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو دوسرے پیر مل جائیں گے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا دوسرا باپ نہیں ملے گا، اگر ماں کا انتقال ہو گیا دوسری ماں نہیں ملے گی۔ ایک پیر کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ پیر صاحب اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر چمٹ کر رو رہے تھے، ان کے مریدوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دعا کرتے ہو، ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو پیر نے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا تھا، اے میرے مریدو، جب تمہیں پریشانی آتی تھی تو میں دعا کرتا تھا تو اللہ اکبر کبیرہ تمہاری پریشانی دور ہو جاتی تھی، لیکن افسوس ہے جس ماں کا وسیلہ دے کر کے میں دعا کرتا تھا آج اس ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ماں ہے، ماں صاحب، یہ ماں ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ آج ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج ماں باپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، چند مہینوں کی بات ہے، جاڑے کا موسم تھا، اللہ اکبر میں نے دیکھا سویرے سویرے بوڑھا گھر سے نکلا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کچھ پیسے کمانے جا رہا ہوں سامنے والی بستی میں۔ میں نے کہا یہ تو تمہارے کمانے کی عمر نہیں ہے، یہ تو بیٹھ کے آرام کر کے کھانے کی عمر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ باپ کہنے لگا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، میں نے اپنی اولاد کو چھوٹا بن کے پالا تھا، میں اپنی اولاد کو بڑا دیکھنا چاہتا تھا، میں نے نوکر بن کے اپنی اولاد کی خدمت کی تھی، امید تھی اولاد بڑی ہوگی تو آرام ملے گا، لیکن آج اسی اولاد نے مجھے نیچا کر دیا ہے، آج وہ اولاد نکمی نکل گئی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اور لوگوں تم نے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالا، خدا کی رحمتوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ایک جوان مجھے ملا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑا انقلاب کیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بولے پہلے یہ نشہ کرتا تھا لیکن اب یہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھا رہتا ہے، مجھے پتا چلا کہ یہ اپنے باپ کا نافرمان ہے، یہ بدل تو گیا لیکن پورا نہیں بدلا، یہ نمازی تو ہو گیا باپ کا گستاخ ہے، اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، اپنے باپ سے کلام نہیں کرتا۔ میں نے کہا تم نے اللہ اکبر صحیح طریقے سے ابھی توبہ نہیں کی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا اپنے باپ سے پہلے معافی مانگو۔ کہنے لگا مجھے بٹھا لیجئے، اگر میری غلطی ہو تو میرے جوتی ماریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا بے وقوف، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، ماں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ذہن و فکر میں اللہ اکبر اپنے ذہن میں ڈال لیجئے اور اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی، بڑوں کی غلطی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے لیکن میرے باپ مجھے معاف نہیں کریں گے، وہ مجھ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر اولاد سے باپ دشمنی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اولاد کے لیے باپ جب پانی سر سے گزر جاتا، حد سے گزر جاتا ہے، تب جا کر کے بد دعا کرتا، اس سے پہلے تو بد دعا بھی نہیں کرتا، وہ اگنور کرتا، نظر انداز کرتا ہے، لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا تب جا کر کے وہ بد
دعا کرتا. میں نے کہا جا کے چیک تو کر دیکھ تو لے, ابھی تیرا باپ تجھے معاف کر دے گا. وہ اندر گیا, تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل کر کے آیا, اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت سارے جہان میں گھوما ہوں, رشتہ داروں میں گیا, سب جگہ گیا, لیکن جتنا اچھا دل باپ کا دیکھا ہے اتنا اچھا دل کسی کا نہیں پایا ہے. اللہ اکبر, سالوں کا جھگڑا, اللہ کی قسم میرے باپ نے ایک سلام کرتے ہی مجھے معاف کر دیا اور سینے لگا لیا. میں کہتا ہوں نادان تجھے پتہ نہیں ہے, دوست کے پیار کو محبت کہتے ہیں, رشتہ دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں, اور باپ کے پیار کو محبت نہیں شفقت کہتے ہیں. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, مولانا ناظم رضا منظری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. باپ کے پیار کو اونچا بولو, کیا کہتے ہیں؟ شفقت کہتے ہیں. حضرات ایک دعا آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں, وہ دعا کسی اور کی نہیں, ایک ماں کی دعا ہے, ایک بوڑھی ماں کی دعا ہے. بوڑھی ماں دعا کرتی تھی, کہتی تھی اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے. وہ بوڑھی دعا کرتی تھی. حضرت موسیٰ کہتے الہی ارینی جلیسی فی الجنہ, اے اللہ تو مجھے جنت کا میرا ساتھی دنیا میں دکھا دے. رب نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ تمہارا ساتھی موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا, آپ وہاں تشریف لے کر کے گئے. کیا دیکھا؟ اللہ اکبر, ایک گوشت فروش ہے, گوشت بیچ رہا ہے. وہ فارغ ہوا, کہنے لگا حضرت موسیٰ سے مہمان بنیں گے, قبول کر لیا. اس کے گھر پہنچے, اس اللہ اکبر جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا. حضرت موسیٰ سے بولا ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا ہوگا, اور تھوڑا ویٹ کر لو گے تو ہم دونوں ساتھ مل کر کے کھائیں گے, منشمہ ساتھ میں کھائیں گے. بتاؤ کیا رائے ہے؟ کہنے لگے مجھے تیرے ساتھ میں کھانا کھانا ہے. جوان تشتری میں کھانا لے کر کے اپنی بوڑھی ماں کے پاس پہنچا, چھوٹے چھوٹے نوالے اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی ماں کو کھلائے. اللہ اکبر, ماں نے کھانا کھا لیا اور دعا کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا. ارشاد فرماتے جوان یہ کون ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے. جب میں اسے کھانا کھلا کر کے فراغت حاصل کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کی اس خدمت کی برکت سے قیامت کے دن جنت میں حضرت موسیٰ کا اسے ہمسایہ پڑوسی بنا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں سادہ ہے, میں ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. کہاں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر, کہاں مجھ جیسا گمنام, کہاں میں ان کا ساتھی جنت میں بنوں گا. اتنا سنت حضرت موسیٰ کہتے ہیں لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ, او جوان تجھے بشارت ہو میں جنت کا تیرا ساتھی ہوں. اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے, تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. سوچو تو صحیح یار, ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ماں کا سایہ نہیں رہتا. باپ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب باپ کا سایہ نہیں رہتا. باپ کیا ہوتا ہے میرے حضور سے پوچھو. بس بات ختم کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 6 برس کی ہے. آقا اپنی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان, آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان میرے والد کے بارے میں مجھے بتائیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں اے محمد تم دنیا میں نہیں آئے تھے اور تمہارے والد کا وصال ہو گیا تھا. تمہارے والد بڑے خوبصورت تھے, تمہارے والد اس طرح چلتے تھے, تمہارے والد اس طرح کھاتے تھے. حضور سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. میرے آقا فرماتے امی جان مجھے میرے والد کی قبر پہ لے جا سکتی ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میں تمہارے دادا کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھتی ہوں. اگر تم اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتے ہو تو اپنے دادا سے اجازت لے کر کے آؤ. حضور اپنے دادا کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے. عرض کرتے کہتے ہیں دادا جان مجھے اجازت دیجئے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے پوتے کہاں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں دادا جان میں اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کبھی نہ انہوں نے پرمیشن دے دی. حضور کی والدہ لے کر کے جا رہے ہیں, حضور کے ابو کی قبر پہ لے کر کے جا رہی ہیں, حضور اپنے والد کی قبر پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مکے سے مدینہ پہنچے, میرے آقا اپنے والد
والد کی قبر پر جب پہنچتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں. آقا اللہ اکبر اپنے والد کی قبر سے چمٹ کر روتے ہیں. پھر یہ اللہ اکبر کبیرہ حضور واپس آ رہے ہیں مدینے کو, واپس آ رہے ہیں مدینے سے مکے کو. اللہ اکبر کبیرہ ابوا وسطی میں آ کر کے سیدہ آمنہ کی بھی طبیعت علیل ہو گئی, بخار آیا اور حضرت آمنہ کا بھی وصال ہو گیا. حضور نے اپنے نازک نرم و نازک ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر تیار کی. ام ایمن نے آپ کی مدد کی. اللہ اکبر کبیرہ آپ کی والدہ کی قبر تیار ہوئی, اور جب قبر تیار ہو گئی 6 سال کا وہ بچہ اپنی ماں کو قبر میں اتارتا ہے, اور قبر میں لٹانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ اکبر پتھروں کی چھت بناتے ہیں. میرے آقا